مکہ دفاعی معاہدے کا مقصد کسی کے خلاف جارحیت نہیں، حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری اہم فریضہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا تینوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ خطے میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہے۔ وفاقی کابینہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ تاریخی قرار دے دیا۔ 27 ستمبر اسلام آباد مارچ کی کال حتمی ہے، جو کرنا ہوگا ایک ہفتہ پہلے بتا دیں۔ کشتیاں جلا کر آ رہا ہوں، 20 لاکھ لوگ ساتھ لا رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا پہلا ٹی وی انٹرویو۔ وسیم بادامی سے خصوصی گفتگو میں کہا ریاستی مشینری استعمال کریں گے نہ ریاستی وسائل، کنٹینرز ہٹانا ہمارے کارکنان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بانی سے ملاقات پر پابندی ہٹا دی جائے تو 27 ستمبر کا لانگ مارچ رک سکتا ہے۔ اور بانی سے ملاقات نہیں ہوگی، آپ 20 لاکھ لوگوں کا بندوبست کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا رد عمل، کہا مجھے لگتا ہے ان کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو گیا، اس بار ناکام ہو گئے تو انہیں دوبارہ اسی تنخواہ پر گزارا کرنا پڑے گا۔ میر رضا قتل کیس، نئی تحقیقاتی کمیٹی کا 5 گھنٹے طویل اجلاس۔ مقتول کے والدین نے کمیٹی کو بیان ریکارڈ کرایا۔ میر حسین نے بتایا آج کی پیش رفت سے مطمئن ہیں، نئی تحقیقاتی کمیٹی کا موقع دینا چاہیے، انتظار ہے کہ نئی تحقیقاتی ٹیم کیا نتائج سامنے لاتی ہے۔ 3 سے 4 دن میں تحقیقات کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ وکیل جبران ناصر نے کہا ابھی جوڈیشل کمیشن یا جوڈیشل انکوائری کی ضرورت نہیں، ہمیں پی پی کے سندھ حکومت سے کوئی امید نہیں۔ ہمیں نہیں لگتا پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مشترکہ دفاعی معاہدہ ایران کے خلاف ہے۔ معاہدہ خطے کے ممالک کے ادراک میں تبدیلی کی علامت ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل وقائی کی میڈیا بریفنگ۔ خطے کی سلامتی کے لیے مل کر نظام تشکیل دینے کی پیشکش کر دی۔ کہا خطے کے ملکوں کو چاہیے کہ وہ ایران پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ آئیں مل کر ایسا نظام تشکیل دیں جو خطے کے تمام ملکوں کی سلامتی کو یقینی بنائے۔ ہم خطے کے ممالک کی علاقائی سالمیت اور قومی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ خطے کے ممالک کو بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آپ بنایا ہرمز کھول سکتے ہیں۔ پاکستان نے ایران کو مکہ معاہدے پر اعتماد میں لے لیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطہ، مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ معاہدے کے مقاصد اور بنیادی نکات سے ایرانی وزیر خارجہ کو آگہی دی گئی۔ معاہدہ علاقائی امن سلامتی میں کردار ادا کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مکہ معاہدے کے اہم پہلوؤں سے آگاہ کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان بھی رابطہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان 2 طرفہ اور کثیر الجہتی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ قریبی رابطے اور تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار اور کویتی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کویتی وزیر خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ احتجاج کی کال کے باوجود ہائی کورٹ نہ پہنچنے پر پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ اپنے ہی ارکان اسمبلی پر پھٹ پڑے۔ کہا میں نے گڑ گڑا کر ان سے التجا کی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پہنچے، کہاں ہیں سارے لوگ، کیوں نہیں آئے، میں سب کے نام سامنے لاؤں گا۔ مشال یوسفزئی اور سلمان اکرم راجہ کی واٹس ایپ گروپ میں بھی تلخ کلامی۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کہا رات 12 بجے میسج کر دیتے ہیں صبح پہنچیں، یہ کون سا طریقہ ہے، سب سو چکے ہوں، حکم جاری کر دیا جائے۔ جنید اکبر کا کہنا تھا سلمان اکرم راجہ ہمارے لیڈر ہیں، ان سے کوئی اختلاف نہیں، رات دیر سے اطلاع ملنے کی وجہ سے پارلیمنٹیرینز کو پہنچنے میں دیر ہوئی۔ میر رضا کیس میں حقیقت سامنے آ جائے گی۔ میر رضا کیس میں نئی تحقیقاتی ٹیم کام کر رہی ہے۔ تحقیقات میں سامنے آ جائے گا کہ کیا واقعہ ہوا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا ہے ایڈیشنل آئی جی کی قیادت میں ٹیم کا مقصد بھی یہ تھا کہ واقعے کا پتہ چلایا جائے۔ ایڈیشنل آئی جی نوجوان کی فیملی سے ملتے رہے، والدین سے پوچھا کسی پر شک ہے تو بتائیں، میرے خیال میں مس کمیونیکیشن کا مسئلہ آیا ہے۔
صبح شام پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے پہلے اپنا صوبہ دیکھ لیں۔ سندھ حکومت میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں کر سکی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹ نہیں چھپائی جاتی، نہ ہی کوئی اعلیٰ شخص تھانے آتا ہے۔ ہم کھوکھلے نعروں پر نہیں، عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو پنجاب پر غصہ نکالتے ہیں۔ جہاں ہار جائیں وہاں دھاندلی کا رونا روتے ہیں اور جہاں جیت جائے وہاں خاموش ہو جاتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں لوگ پیپلز پارٹی کے جلسوں میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے تو ووٹ کون ڈالے گا؟ کیا جن حلقوں میں پیپلز پارٹی جیتی وہاں الیکشن کمیشن سندھ تھا؟ پیپلز پارٹی کو سسٹم پر اعتراض ہے لیکن سسٹم سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ آزاد کشمیر میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ، باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ ہوئی، نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ نون لیگ اور پی پی میں کانٹے کا مقابلہ جاری۔ ضلع باغ میں 2 سابق وزرائے اعظم سردار عتیق اور سردار تنویر الیاس سمیت 73 امیدواروں کا مقابلہ ہے۔ پیپلز پارٹی کو انتخابات کے تیسرے مرحلے پر بھی اعتراضات، انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر کو مراسلہ، LA 14، 15 اور 16 میں انتخابی بے ضابطگیوں پر فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ذرائع کا کہنا ہے ملاقات میں ملکی سیاسی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا۔ محسن نقوی کی گزشتہ روز صدر مملکت آصف زرداری سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوشل میڈیا پر کردار کشی اور الزامات، سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی شکایت پر NCCIA نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مبینہ طور پر الزامات لگانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا فورنزک آڈٹ شروع کر دیا گیا۔ متعلقہ سوشل میڈیا پیجز کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شرجیل میمن پر میر رضا کیس سے جڑے گیسٹ ہاؤس کی ملکیت سمیت دیگر الزامات عائد کیے گئے تھے جس پر انہوں نے NCCIA سے رجوع کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں کامیاب کارروائیاں، پنجگور کے علاقے سرکینی اور چھیدگی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فتنہ ہندوستان کے اہم سرغنہ وزیر ولی جمال سمیت 5 دہشت گرد مارے گئے، 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز اور بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش، کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف متحد اور سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، پاک امریکہ 2 طرفہ تجارت میں اضافے کے لیے فریم ورک آگے بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی امریکی منڈیوں تک بہتر رسائی اور برآمدات بڑھانے پر زور دیا۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاک امریکہ باہمی تجارتی فریم ورک پر مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ حکومت نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پر توجہ دے رہی ہے۔ نٹالی بیکر نے کہا امریکی کمپنیوں کی پاکستان کے اہم شعبوں میں شرکت بڑھانے میں دلچسپی برقرار ہے۔ کولمبیا کے ساحلی صوبے چوکوا میں 7.4 شدت کا زلزلہ، 20 افراد ہلاک، مزید ہلاکتوں کا خدشہ، درجنوں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، متعدد افراد زخمی۔ زلزلے کے جھٹکے دارالحکومات بوگوٹا اور وینزویلا تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز سین ہوزے نے ڈیل پارمل کے قریب تھا۔ آفٹر شاک سے خدشہ برقرار، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ میں طلبہ کے احتجاج پر پولیس ٹوٹ پڑی۔ رانچی میں امتحانی بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج، فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا، متعدد نوجوان زخمی۔ طلبہ ریاستی اسمبلی کی جانب مارچ کر رہے تھے۔ نوجوان گزشتہ ماہ سے سرکاری ملازمتوں کے امتحان میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک ہونے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔
سال کا سب سے طاقتور ترین سمندری طوفان ڈولفن چین کے مشرقی ساحل سے ٹکرا گیا. 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی رہیں. شنگھائی میں 1400 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. بدھ تک کئی علاقوں میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ. 10 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل. چین میں خوفناک لینڈ سلائیڈنگ، بڑی چٹانیں گاڑی پر آ گری. ہائی وے پر پہاڑ سے اچانک پتھروں کی بارش ہوئی، ایک کار کو کچل ڈالا. موٹر سائیکل سوار برستے پتھروں سے بال بال بچ گیا. حادثے میں 2 افراد زخمی ہو گئے. ہولناک منظر پچھلی گاڑی کے ڈیش بورڈ کیمرے میں محفوظ ہو گیا. اور وطن عزیز کی آزادی کے جشن یوم آزادی منانے کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری. ہر شاہراہ، ہر گلی قومی پرچم کے رنگ میں رنگ گئی. ہر سو سب پرچم لہرانے لگے. جھنڈوں اور جھنڈیوں کی فروخت بڑھ گئی.